کریم۔ پہلے کئی مرتبہ میں اس موضوع پر بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں صفائی اور پاکی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اسلام صفائی پسند مذہب ہے۔ اسلام پاکی ہی کا نام ہے۔ کفر سے پاک ہونے کا نام اسلام ہے، شرک سے پاک ہونے کا نام اسلام ہے، بدعات، رسومات، رواجات، خرافات سے پاک ہونے کا نام اسلام ہے، حسد، بغض، کینہ، حب دنیا، حب مال، حب جہ، ان تمام گندی بیماریوں سے پاک ہونے کا نام اسلام ہے، نجاستوں، غلاظتوں سے پاک ہونے کا نام اسلام ہے، حدث اصغر، حدث اکبر دونوں سے پاک ہونے کا نام اسلام ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اسلام پاکی کا مذہب ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، ہماری کتاب قرآن مجید پاک ہے، ہمارے لیے جو اللہ نے جنت بنائی وہ بھی پاک ہے۔ جنت میں جائیں گے بھی کون؟ جو پاک لوگ ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ پاکی پسند تھے مدینہ طیبہ میں مسجد قباء کے نمازی، تو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ لوگ پاکی پسند لوگ ہیں، سمجھے؟ اور جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اور بھی ہے دعا، ہاں، اللہم اجعلنی من التوابین، آگے وجعلنی من المتطہرین۔ اب ان دو لفظوں پر آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہم اجعلنی من التوابین، تو توبہ جب کرے گا تو کس سے پاک؟ گناہوں کی تمام غلاظتوں سے پاک ہونے کا نام توبہ ہے۔ کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، بدعت سے توبہ، گناہوں سے توبہ، تو یہ سارا پاکی ہے، باطن کی پاکی، سمجھے؟ تو توبہ بھی پاکی ہے۔ آگے وجعلنی من المتطہرین، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہری پاکی، تو باطن بھی پاک کر دے، ظاہر بھی پاک کر دے۔ وضو کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، وضو کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے حدیث پاک میں جو آب زمزم کا پانی پینے کی دعا آتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ پاک پانی ہے، میں نے پیا ہے، میرے اندر گیا ہے، تو اس کی برکت سے تو میرے اندر کو پاک کر دے، سمجھے؟ تو اس لیے پاکی اسلام کا ایک اہم جز ہے، صفائی اسلام کا ایک اہم جز ہے۔ لکھا ہوتا ہے صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو جس نے پاکی کا لحاظ رکھ لیا اور صفائی کا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آدھا ایمان پاکی ہے، آدھا ایمان صفائی ہے، تو ایمان کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ آدھا وہ تو پورا ہو گیا، تو پورا مکمل ایمان ہو جاتا ہے اس بندے کا۔ اور یہ بندہ ٹوپی صاف نہ کرے، یہ بندہ کپڑے صاف نہ کرے، وہ بندہ منہ صاف نہ کرے، وہ بندہ پاؤں صاف نہ کرے، وہ بندہ بستر صاف نہ کرے، وہ بندہ جگہ صاف نہ کرے جہاں اٹھنا ہے بیٹھنا ہے۔ ہماری سرائی کی مثال ہے، کتا بھی کہیں بیٹھتا ہے تو پہلے دم سے اپنی وہ جگہ صاف کرتا ہے، پھر اس پر بیٹھتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو احساس نہ ہو کہ ہمارے بستر کیسے ہیں، ہمارے کپڑے کیسے ہیں، ہماری ٹوپیاں کیسی ہیں، ہمارے رومال کیسے ہیں، ہمارا جسم کیسا ہے، بال کیسے ہیں، ہمیں اس کی صفائی کا خیال نہ ہو، پاکی کا خیال نہ ہو، تو پھر کتنی بری بات ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا تھا کس ساتھی کو کہ ہمارا وہ مدرسہ جو وہاں پیچھے توسہ شریف والا ہے 5.5 کنال میں ہے، اور سارا کچا فرش ہے مٹی کا، لیکن روزانہ صبح کو، روزانہ بلا ناغہ کوئی 1 فٹ جگہ بھی ایسی نہیں بچتی ہوگی جس صفائی نہ ہوتی ہو۔ روزانہ پانی چھنکاتے ہیں بچے اور پورے مدرسے کی صفائی کرتے ہیں۔ یہاں فیصل آباد کے ہیں مولانا عبید اللہ صاحب، ادھر ہمارے شاہ صاحب کے بیٹے، وہ 2-3 دفعہ گئے، اچانک گئے تو مجھے ملے بعد میں، کہتے یار اور بات تو جو دور کی بات ہے، وہاں مٹی ہونے کے باوجود بھی اتنا صفائی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ مٹی کے باوجود بھی اتنا کیا ہے؟ صفائی ہے کہ ہر بچے کے لیے جگہ مقرر ہے، اتنی جگہ میں پانی بھی چھڑکے گا، جھاڑو بھی مارے گا۔ اور ہمارے ہاں بھی چلے جاؤ ہمارے مدرسے میں، ماشاءاللہ یہ شہزادے رہتے ہیں وہاں اس مدرسے میں، جہاں پتھر تک نیچے لگا ہوا ہے، مٹی تو دور کی بات، وہاں صرف سیمنٹی پتھر لگا ہوا ہے، لیکن صفائی جا کے دیکھو، اپنے کسی واش روم میں چلے جاؤ، کسی غسل خانے میں چلے جاؤ، صفائی دیکھ لو
کتنے اس کے اندر وہ فلاں پڑے ہوں گے، کتنے فلاں پڑے ہوں گے۔ وضو خانہ میں اس جمعے سے دیکھ رہا ہوں، پہلے کوئی صفائی ہو جاتی، اس جمعے کو تو جس وضو خانے کی دیواروں کو دیکھو آدھی کالی کھڑی ہیں، وہ پتہ نہیں کس نے صاف کیا، وضو کی پانی والی نالی وہ بالکل صاف نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ کوئی اچھا طریقہ تو نہیں ہے۔ کوئی مہمان آئے، اچانک آئے، کسی ہم خود بھی جائیں تو دیکھ کر کے ایک دفعہ دل خوش ہو جائے، ہماری صفائی کو دیکھ کر کے دل خوش ہو جائے۔ بہت پرانی بات ہے، میں طالب علم تھا اس وقت، توسہ شریف قریب ہمارا مدرسہ ہے بوہٹ، وہاں میں پڑھتا تھا، تو حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالی، توسہ شریف شہلانی والا محلہ مسجد ہے، وہاں تشریف لائے۔ ان کا بیان تھا، ان کا مزاج تھا کہ وہ نیچے دھوتی کی جگہ پر ایک لنگی باندھتے تھے اور اوپر کندھے پر بھی ایک لنگی رکھتے تھے۔ لنگی سے مراد یہ پگڑی نہیں، بلکہ وہ دوسری جو چادر کی طرح دھوتی جس کے باندھتے ہیں، کندھے پر بھی وہ رکھتے تھے اور نیچے باندھتے بھی تھے۔ وہ صفائی ستھرائی کی وجہ سے اتنی خوبصورت لگتی تھی، جی چاہتا تھا کہ یہ لنگی میرے پاس ہو، لیکن جب قیمت پوچھتے اس وقت کے لحاظ سے 30-35 روپے کی تھی، اس وقت 30-35 روپے کی یہ لنگی ہے ساری، لیکن آج کل وہ 1000 روپے کی ہوگی، لیکن وہ اتنی خوبصورت لگتی حد نہیں۔ سب کی وجہ کیا تھی؟ صرف صفائی۔ وجہ کیا ہے؟ صرف صفائی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے، کوٹ کا کپڑا نظر نہیں آتا، اوپر میل اتنی چڑھی ہوئی ہے، کپڑا نظر تلاش کرنا پڑتا ہے کپڑے کا رنگ کیسا ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، ایسا طریقہ ایسا اچھی بات ہے۔ تو تمہارے ہاں یہ کمزوری بہت زیادہ ہے صفائی کی، پتہ نہیں کیوں تمہیں ایسا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ صفائی کا مزاج بنو، صفائی پسند بنو، صفائی پسند بنو گے اللہ کو پسند آؤ گے۔ صفائی پسند بندے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکی والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ پاکی پسند لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو سارے اس کی کوشش کرو گے نہیں کرو گے؟ کوئی بھی چیز مسجد میں تم اٹھ رہے بیٹھے، ایک تنکا بھی دیکھو تو فوراً تنکا یوں سمجھو میری آنکھ کے اندر پڑا ہے، جب تک آنکھ کے تنکا نکلے نہیں تو سکون نہیں آتا۔ ایسے ہی مسجد میں کوئی تنکا نظر آئے، کمرے میں کوئی گند نظر آئے، وضو فوراً اس کو صفائی کا خود کوئی نہ کہے، نہ استاذ کہے، نہ کوئی ساتھی کہے، خود کہے، خود بخود جذبہ ہو کہ اس کو میں صاف کروں، یہاں سے اٹھا کے اس کو باہر نکالوں۔ یہ خود طبیعت بن جائے، مزاج بن جائے۔ خصوصاً کاغذ کے ٹکڑے، کاغذ قابل احترام ہے، ذریعہ علم ہے۔ کاغذ کیا ہے؟ ذریعہ علم ہے۔ قلم ذریعہ علم ہے، چاہے وہ ختم ہو جائے، پرانا ہو جائے، اس کی سیاہی ختم ہو جائے، تم نے پھینکنا بھی ہو پھر بھی اس کا ادب کرو، اس کو ایسے نہ پھینکو جہاں ناپاک جگہ پر پاؤں کے نیچے، پھر بھی اس کا ادب کرو۔ کیوں؟ وہ ذریعہ علم ہے۔ جو بندہ علم کے اسباب اور ذرائع کا ادب نہیں کرتا، کبھی اس کو علم نہیں آتا۔ علم اسی کو آتا ہے جو کتاب کا بھی ادب کرتا ہے، تپائی کا بھی ادب کرتا ہے، کاغذ کا بھی ادب کرتا ہے، جس جگہ پر بیٹھتے اس کا بھی ادب کرتا ہے، جتنے علم کے ذرائع ہیں ہمارے لیے معاون اسباب ہیں، سب کا ادب کرتا ہے۔ پھر اس کو علم اللہ پاک برکت والا، نور والا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔